دور ایک خوبصورت جنگل میں پریوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ وہاں جب بھی کوئی ننھی پری پیدا ہوتی تو اسے جادو سے نوازا جاتا۔ کوئی پری اپنے جادو سے خوبصورت پھول اگاتی تو اسے فلاور پری کا نام دیا جاتا، اور جو پری پانی پر حکمرانی کرتی اسے واٹر پری کہا جاتا۔ کچھ پریوں کو لائٹ فیریز کہا جاتا تو کچھ پریاں جنگل کی سبزہ زاری پر راج کرتیں۔ انہی سب کے درمیان ایلورا نام کی ایک پری تھی جس کے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں تھی۔ دوسری طرف ملکہ سلیریا کے محل میں مشکلات کا ماحول تھا۔ ملکہ سلیریا کو جنگل کی پریوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اس سال پکسی ڈسٹ فلاور نہیں اگا، اور جب وہ پریوں کی دنیا میں نہیں اگتا تو انسانوں کی دنیا میں ضرور اگتا ہے۔ پکسی ڈسٹ فلاور کے بغیر پکسی ڈسٹ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے پریاں اڑ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ملکہ سلیریا کو کسی ایک پری کو چن کر انسانوں کی دنیا میں بھیجنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ملکہ نے ایلورا کو محل میں آنے کا پیغام بھیجا۔ پیغام ملتے ہی ایلورا ملکہ کے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ ملکہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے اور ساری باتیں بتاتی ہے، مگر ایلورا پوچھتی ہے کہ وہ وہاں پھول کیسے ڈھونڈے گی، تو ملکہ کہتی ہے کہ تم اسے نہیں ڈھونڈو گی بلکہ وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اگلے ہی دن گل بانو انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ سورج غروب ہونے لگتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک گلہری سے ہوتی ہے۔ گلہری اسے اپنے چھوٹے سے خوبصورت گھر میں لے جاتی ہے۔ گل بانو گہری نیند میں سوتی ہے کہ اسے خواب میں ایک رانی پری نظر آتی ہے جو کہتی ہے رحم کا چھوٹا سا بیج بھی پھول اگا سکتا ہے، اور اسی وقت گل بانو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ انسانوں کی دنیا پہنچ جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ غلطی سے کیفے میں داخل ہو جاتی ہے اور ایک کپ میں چھپ کر انسانوں کو دیکھتی ہے۔ پھر وہ پورے شہر میں پھول ڈھونڈنے لگتی ہے۔ رات ہوتی ہے مگر اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ تھک جاتی ہے، لیکن ایک دن رات کو گھومتے ہوئے وہ ایک گھر کے اندر جھانکتی ہے۔ ایک بوڑھی دادی اکیلے بیٹھ کر ایک تصویر دیکھ کر رو رہی ہوتی ہیں۔ وہ تصویر ان کے پوتے پوتیوں کی ہوتی ہے جو انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گل بانو جلدی سے ان بچوں کے گھر جاتی ہے اور خواب میں انہیں ان کی دادی دکھاتی ہے۔ صبح بچے دادی سے ملنے کی ضد کرنے لگتے ہیں اور والدین انہیں مجبوراً وہاں بھیج دیتے ہیں۔ گل بانو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ پھول ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف چل پڑتی ہے اور آخر کار اسے پکسی ڈسٹ فلاور مل جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ پریوں کی دنیا میں واپس جا کر جب وہ فلاور کو پانی میں ڈالتی ہے تو پکسی ڈسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ واپس گاؤں جاتی ہے جہاں ملکہ سمیت سب اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ملکہ انعام کے طور پر اسے پریوں کی دنیا کا سب سے بہادر اور رحم دل پری کا خطاب دیتی ہے۔ گل بانو کو انسانوں کی دنیا کا کیفے بہت پسند آتا ہے۔ وہ پریوں کی دنیا میں اپنا کیفے بنا لیتی ہے جہاں سب پریاں آتی ہیں۔ اسی طرح وہ سب خوش و خرم رہتی ہیں۔